نفسیاتی تنقید اور مارکسی تنقید، تنقید اور جدید تنقیدی نظریات۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور۔ فرائیڈ، لاشعور اور تحلیل نفسی، چند معروضات۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ فرائیڈ کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سگمنڈ فرائیڈ 1856 کو پیدا ہوئے اور 1939 کو سگمنڈ فرائیڈ کی ڈیتھ ہوئی۔ فرائیڈ نفسیات کو ہمیشہ اپنی منزل مقصود قرار دیتا رہا۔ فرائیڈ نے نفسیات کو جبریت ایسے عنصر سے نہ صرف تعبیر کیا بلکہ نفسیات کے موضوعات، آئیڈیالوجی اور پیچیدگیوں کے ادراک اور فہم و شعور کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ فرائیڈ، ایڈلر، یونگ کے نظریے نے انسانی ذہن پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے ہیں اور انسانی فکر، اصناف ادب اور تخلیقی سانچوں کو متاثر کیا ہے۔ فرائیڈ کو ادب سے ایک رغبت تھی، ایک ذوق تھا، اس کا ایک شوق تھا۔ فرائیڈ کی ایڈ، ایگو، سپر ایگو، لاشعور، تحت شعور، اجتماعی لاشعور، تحلیل نفسی، لبائڈو، احساس کمتری، احساس برتری جیسی اصطلاحات نے ادبی تنقید کو بے حد متاثر کیا ہے۔ مذکورہ نفسیاتی اصطلاحات نے انسانی ذہن کو سمجھنے اور اس کی پیچیدگیوں کو سلجھانے کے لیے زبردست قوت فراہم کی ہے۔ مذکورہ نفسیاتی اصطلاحات کی مدد سے نفسیاتی تنقید نگار تخلیق کار کے ذہن میں، اس کے بطن میں جھانک کر تخلیق کے نفسیاتی محرکات و عوامل کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں ادبی تخلیق کا خارجی اظہار بعد میں آتا ہے۔ پہلے تو تخلیق کار کے ذہن میں اس کی نشو و نما ہوتی ہے، بعد میں وہ فکر، تجزیہ اور تعبیر پیش کرنے کی صورت میں ڈھل جاتا ہے یا منقلب ہو جاتا ہے۔ فرائیڈ نے لاشعور کی آئیڈیالوجی پیش کی، سائیکو انالیٹیکل تھیوری پیش کی۔ فرائیڈ نے ایک خط لکھا ولہیلم کے نام، اس میں فرائیڈ نے لکھا کہ میرے جیسے شخص کے لیے کسی شغل کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے، یعنی میرے پاس کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ہابی ہونی چاہیے، کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، بصورت دیگر میں زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا جذبہ جو روح کو گھلا کر رکھ دے اور جو شیلر کے الفاظ میں قاہر اور جابر بھی ہو، یعنی ایک ایسا جذبہ جو روح کو پارا پارا کر دے اور وہ قاہریت اور جبریت ایسے عناصر سے عبارت ہو۔ میں نے بھی اپنے جابر کو ڈھونڈ لیا ہے، یعنی میرے اوپر جبر کرنے والا کون ہے اور اس کی خدمت گزاری میں کوئی کوتاہی نہیں۔ یعنی ایک طرح سے فرائیڈ خوف کو یا قاہریت کو یا جبریت کو نہ صرف تلاش کر لیتا ہے بلکہ اس کے ماتحت، یعنی اس کی خدمت گزاری میں کوئی کوتاہی نہیں روا رکھتا۔ وہ فرائیڈ کہتا ہے میرا جابر ہے نفسیات، جو ہمیشہ سے میری منزل مقصود ہی ہے، یعنی وہ ایک طرح سے جبریت کے ماتحت کام کرتا ہے اور یہ جبریت خود ساختہ ہے، آربیٹریری ہے، یہ کہیں سے امپوز شدہ یا باہر سے مسلط شدہ جبریت نہیں ہے۔ وہ نفسیات کو اپنی منزل مقصود بنا لیتا ہے اور ساری زندگی پھر ایک تو یہ بات کہ وہ پریکٹیکل شخص تھا، یعنی پریکٹیکلی اس نے فیلڈ میں کام کیا، ایک سیزنڈ سائیکیٹرسٹ تھا، سائیکولوجسٹ تھا، تھیورسٹ تھا، متعدد جہات کا مالک تھا۔ تو ساتھ ہی ساتھ اس نے ادبی تحریروں کا مطالعہ کر کے
بہت ساری چیزوں کو جو نفسیات سے متعلق تھی ان کو سمجھنے کی کوشش کی. نہ صرف سمجھنے کی کوشش کی بلکہ ان پیچیدگیوں کو سلجھایا. فرائڈ نے نفسیات کے لیے اپنی محبت کے جس جذبے کو قہریت اور جبریت سے تعبیر کیا ہے وہ فقط عام قسم کی محبت نہ تھی، وہ فقط عمومی نوعیت کی محبت نہ تھی، بلکہ فرائڈ نے زندگی وقف کر دینے کے بعد اپنی زندگی کو وقف کر دیا نفسیات کے لیے، نفسیات کو جاننے کے لیے، انسانوں کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے. بلکہ نفسیات کے جن نظریات، نفسیات کی جن آئیڈیالوجیز اور مسائل اور موضوعات سے روشناس کرایا، ان کی اہمیت ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتی جا رہی ہے، انکریز ہوتی جا رہی ہے، ڈیکریز نہیں ہو رہی. یہ فرائڈ کی انتھک محنت کا ثمر ہے کہ عصر حاضر میں بھی نفسیات سے انسانی زندگی کا ہر شعبہ نہ صرف متاثر ہے بلکہ ود دا پیسج آف ٹائم متاثر ہو رہا ہے. مرور ایام کے ساتھ نفسیات کی، سگمنڈ فرائڈ کی آئیڈیالوجی کی اثر پذیری بڑھتی جا رہی ہے. یہ سگمنڈ فرائڈ سے بہت پہلے ظاہر ہے کہ جو محققین تھے جن کا نفسیات سے تھوڑا بہت لگاؤ تھا، وہ لاشعور سے تو آگاہ تھے، لیکن سگمنڈ فرائڈ کی جدت فکر اور ذاتی اپج کا یہ کمال ہے کہ اس نے جن نئی راہوں کی طرف اشارہ کیا، نئی ڈائمنشنز کو ڈسکور کیا، جن نئی جہتوں کی نئی تعبیرات کی، ان پر اب تک اہل قلم کام کر رہے ہیں، ان کے امکانات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پیچیدگیوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک وہ بھی زمانہ تھا جب سگمنڈ فرائڈ کی کتابوں کی طرف قارئین کچھ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے. سگمنڈ فرائڈ کی مشہور اور نظریہ ساز کتاب انٹرپریٹیشنز آف ڈریم کا پہلا ایڈیشن 4 برسوں میں فروخت ہوا. عصر حاضر میں سگمنڈ فرائڈ اس کے نظریات کی تعبیر اور تجزیات، اور ظاہر ہے کہ اس کے برعکس لکھنے والے، اس کے رد میں لکھنے والے، اس کی تردید کرنے والوں میں بھی بلا مبالغہ متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں. ظاہر ہے کہ فرائڈ کا نام اور انکانشس، لاشعور دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی دونوں کا اس طرح کا تعلق ہے جس طرح کا گوشت اور ناخن کا تعلق ہوتا ہے. یعنی انکانشس کو اور ہم یعنی لاشعور کو ہم سگمنڈ فرائڈ کے نام سے ہٹا کر اگر دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں اس طرح سے شاید کامیابی نہیں ملے گی، یقیناً کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ ہم سگمنڈ فرائڈ اور لاشعور کو الگ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے، الگ کر کے سمجھ ہی نہیں سکتے. سگمنڈ فرائڈ نے پہلی دفعہ لاشعور کے تصور کی، لاشعور کی آئیڈیالوجی کی، نفسیاتی پرنسپلز کے مطابق تفہیم اور تعبیرات کے ساتھ ساتھ انکانشس میں دبنے والی خواہشات کا جنسی تناظر میں، جنسی سیاق و تناظر میں نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ ان لاشعور میں دبنے والی خواہشات کے پس منظر کو تلاش کیا. ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح سے سگمنڈ فرائڈ کا وہ کنٹریبیوشن ہے جس کو ہم بھلا نہیں سکتے. انٹرپریشن آف ڈریمز کی بات کی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کتاب تھی سگمنڈ فرائڈ کی، انٹرپریٹیشن آف ڈریمز. ظاہر ہے کہ اس کا ایک ایڈیشن 4 برسوں میں فروخت ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز کے زمانے میں سگمنڈ فرائڈ کو اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی جس طرح سے وہ توجہ کا متقاضی تھا یا اس کا کام توجہ چاہتا تھا. سگمنڈ فرائڈ نے خوابوں کی اشاریت کی تفہیم کے لیے بھی جنس کو
کلید کے طور پر تسلیم کیا یا قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ ایڈیپس کمپلیکس، الجھاؤ جس کی روح سے بچے کو اپنی ماں سے جنسی لگاؤ ہوتا ہے اور وہ باپ سے رقابت محسوس کرتا ہے، اسی سے طفلانہ جنسیت کے نزاعی تصور نے ایک طرح سے جنم لیا، یہاں تک کہ سگمنڈ فرائیڈ نے جنس پر تحلیل نفسی کے نظریے کی ایک بلند و بالا عمارت کی بنیاد رکھی، اور اسی کے بارے میں شدید رد عمل کا بھی اظہار ہوا۔ ظاہر ہے کہ سگمنڈ فرائیڈ کے خلاف لکھنے والوں نے لکھا، اور نہ فقط انکانشس لاشعور سے کسی کو ایک طرح سے مطلب رد نہ ہو سکتا تھا، انکانشس تو ایک لمبے عرصے سے علمی مبحث کا حصہ رہا تھا۔ اس طرح اگر سوچا جائے تو سگمنڈ فرائیڈ کی شہرت کا سب سے بڑا سبب اس کا جنسی نظریہ تھا۔ معاشرے نے اس جبلی احتیاج کو، جبلی ضرورت کو جس طرح سے دبا کر رکھا تھا، اور اس سے وابستہ تقاضوں کی تکمیل میں رکاوٹوں کی جو دیواریں تھیں، سگمنڈ فرائیڈ کی آئیڈیالوجی براہ راست ان سے متصادم تھی۔ عمومی طور پر عام لوگوں کے ذہن میں جن سے مراد صرف وہی کارکردگی تھی جس کا مرکزی نقطہ جنسی فعل ہے، اس لیے عام لوگوں کے لیے یہ لفظ اچھا خاصا ایک طرح سے ہوا بنا ہوا تھا، اور اس کے استعمال میں اتنا تکلف برتا جاتا تھا کہ معالجین بھی کھل کر گفتگو کرتے ہوئے شرماتے تھے، جھجک محسوس کرتے تھے۔ لیکن سگمنڈ فرائیڈ نے جنس کے تصور اور اس سے وابستہ محدود مفہوم کی دنیا میں ایک طرح سے انقلاب برپا کر دیا کہ جنس صرف تولید ہی سے مقصود نہیں، بلکہ زندگی کی رنگا رنگی اور زندگی کے کا تنوع اسی کا ثمر ہے۔ اگر سگمنڈ فرائیڈ نے جنس کی جگہ کوئی اور بے ضرر سا لفظ جیسے محبت یا تولید وغیرہ استعمال کیا ہوتا تو شاید اس کی اتنی مخالفت نہ ہوتی، یا وہ ایک فگریٹو انداز سے کسی لفظ کا استعمال کرتا تو شاید سگمنڈ فرائیڈ کی اتنی مخالفت نہ ہوتی، اور ظاہر ہے کہ کیتھولک چرچ نے بھی اس سے وابستہ لوگوں نے بھی سگمنڈ فرائیڈ کی اس ٹرمنالوجی کے اگینسٹ جو ہے ایک طرح سے رد عمل کا اظہار کیا۔ لیکن سگمنڈ فرائیڈ نے قبول عام کی خاطر اس طرح کے لفظ کو، جو سامنے کا لفظ ہے، اس کو استعمال کیا، ظاہر ہے کہ اور اس کا استعمال کرنا جو ہے اس کے نزدیک احسن اقدام تھا۔ سگمنڈ فرائیڈ آسٹرین سائیکولوجسٹ تھا، تھیورسٹ تھا، اور بہت ساری اس کی جہات تھیں۔ اس نے ایک سائیکولوجسٹ کے طور پر کام کا آغاز کیا، اور اس کی آئیڈیالوجی نے تمام شعبہ زندگی اور نفسیات کو متاثر کیا۔ ظاہر ہے کہ جب ہم تمام شعبہ زندگی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا تعلق انسانوں سے ہے، اور جب ہم نفسیات کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق جو ہے انسانوں ہی سے ہے۔ ظاہر ہے جب ہم ایڈ کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایگو کی بات کرتے ہیں، جب ہم سپر ایگو کی بات کرتے ہیں، جب ہم شعور کی بات کرتے ہیں، جب تحت شعور کی بات کرتے ہیں، جب لاشعور کی بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا احساس کمتری اور احساس برتری کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا تعلق ہیومن سائیکولوجی سے ہے۔ اور بینگ اے سائیکولوجسٹ، یعنی آسٹرین سائیکولوجسٹ، 1856 سے لے کر 1939 تک سگمنڈ فرائیڈ نے، ظاہر ہے کہ جب ہوش سنبھالا، لکھنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا، تو ایک سائیکولوجسٹ کے طور پر سگمنڈ فرائیڈ نے ادب کی بھی تعبیرات کی، اور پریکٹیکلی ایک سائیکیٹرسٹ کے طور پر بھی سگمنڈ فرائیڈ نے کام کیا۔ اور ظاہر ہے کہ سگمنڈ فرائیڈ ایک تھیورسٹ ہے،
ایک بڑا مطلب کام اس کا یہ ہے کہ فرائڈ نے نفسیات کی نئی ڈائمینشنز اور نئے پہلوؤں سے نہ صرف اپنے عہد کے لوگوں کو روشناس کروایا بلکہ اپنے بعد کے لکھنے والوں کو اور سوچنے والوں کو روشناس کروانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ فرائڈ اور لاشعور لازم و ملزوم ہیں۔ لاشعور میں موجود جو جنسی خواہشات اور ان کے محرکات اور پس منظر تک ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو بندہ پہنچتا ہے یا جس نے ان کو اہمیت دی وہ سگمنڈ فرائڈ ہی ہیں۔ لاشعور کی آئیڈیالوجی، انکانشس کی آئیڈیالوجی کی نفسیاتی اصولوں کے مطابق تعبیرات کی اور ان کی تفہیم کی کس نے؟ سگمنڈ فرائڈ نے۔ تو سگمنڈ فرائڈ نے پہلی مرتبہ جنس کا رشتہ فرد کی شخصیت سے، ارتقائی قانون سے یعنی لا آف ایوولوشن کہہ لیجئے، ذہنی توازن کے ساتھ علم و ادب کی اقدار اور فن کے معیارات سے وابستہ کرتے ہوئے انسانی معاشرے کی ترقی کو اس کا مرہون منت قرار دیا۔ چنانچہ سائیکو اینالیٹک تھیوری پر اپنے پہلے خطبے میں سگمنڈ فرائڈ نے اس انداز سے لکھا: جنسی تحریکات نے انسانی ذہن کی ثقافتی، فنکارانہ اور سماجی نوعیت کی اعلیٰ ترین کارگزاریوں کی تشکیل میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ انکوٹ۔ اس جنس کا اظہار جس توانائی کے روپ میں ہوتا ہے اس کے لیے اس نے لبائڈو کی اصطلاح کا استعمال کیا۔ لاشعور، انکانشسنس چونکہ اسی جنسی توانائی کا مظہر قرار پاتا ہے، اس لیے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں کے ذہن میں لاشعور، انکانشسنس اور جنسی توانائی یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف اصطلاحات کے طور پر پائے جانے لگے، اور جنس چونکہ بری ہے اس لیے لاشعور بھی برا۔ لبائڈو کے ضمن میں یہ واضح رہے کہ اس اصطلاح کے استعمال میں بعض پیچیدگیاں بھی پیش آتی ہیں۔ جنس اور جنسی جبلت کے دو پہلو ہیں، ایک جسمانی پہلو ہے اور دوسرا ذہنی پہلو ہے۔ اصطلاحی معنوں میں ہم جنس کو نفسی عضویاتی وقوع کہہ لیجئے، لہٰذا اس کے اثرات صرف تولید تک ہی محدود نہیں بلکہ اعصاب و ذہن بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ نے تحلیل نفسی میں لبائڈو کو مؤخر و ذکر معنی میں استعمال کیا ہے۔ نظریہ لاشعور کے تناظر میں یہ بات واضح رہے کہ سگمنڈ فرائڈ سے پہلے اور اس کے بعد بھی ماہرین نفسیات لاشعور کی اصطلاحات استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن ان سب کا اپنا اپنا مخصوص انداز تھا اور وہ ان اصطلاحات کے مخصوص معنی یعنی لاشعور کی اگر اصطلاح ہے تو اس کے مخصوص معنی مراد لیتے تھے۔ جہاں تک سگمنڈ فرائڈ کا تعلق ہے تو انکانشس لاشعور اس کے طریقہ علاج یعنی تحلیل نفسی سے وابستہ ہے۔ ادب اور تنقید پر بھی تحلیل نفسی کی تحقیقات اور لاشعور کے تصور نے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، لہذا لاشعور کے ساتھ ساتھ تحلیل نفسی کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آئیوز ہینڈرک نے اپنی کتاب فیکٹس اینڈ تھیوریز آف سائیکو انالیسس کے آغاز میں اس طرح لکھا ہے، کوٹ: تحلیل نفسی شخصیت اور ذہن کی لاشعوری کارکردگی کی اس سائنس کا نام ہے جسے سگمنڈ فرائڈ اور اس کے شاگردوں کی 3 نسلوں نے پروان چڑھایا۔ انکوٹ۔ انکانشس لاشعور کی مانند تحلیل نفسی کا سائیکو اینالیٹک سٹرکچر کا پروسیس کا تحلیل نفسی کی حدود پر نظر رکھنا اس لیے بھی لازم ہے کہ بعض اوقات تمام نفسیات کو تحلیل نفسی کے مساوی قرار دے دیا جاتا ہے، جس سے علمی سطح پر بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سیدھے الفاظ میں، سرل الفاظ میں تحلیل نفسی اس طریقے علاج کا نام ہے جسے اعصابی مریضوں کے علاج کے لیے فرائڈ نے خلق کیا تھا، فرائڈ نے اس کی اختراع کی تھی،
جس کی بنیاد لاشعور اور اس کے مختلف مظاہر جیسے خواب وغیرہ کی تفہیم، ان کی تعبیرات پر استوار ہے، اور جس میں جنس اور اس کے متنوع مظاہر اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ آئیوز ہینڈرک کے الفاظ میں انکانشس کی تفہیم کچھ اس طرح سے کی جا سکتی ہے، کوٹ: اگرچہ تحلیل نفسی شعور اور اس کے مختلف مظاہر سے بھی دلچسپی لیتی ہے، لیکن لاشعوری تصورات و خیالات کی سراغ رسانی کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا اس کی بنا پر ذہن کا ایک مخصوص علم قرار پاتا ہے۔ فروئڈ نے لاشعور کا لفظ دو مفاہیم میں استعمال کیا ہے، ایک تو بطور صفت یعنی اس ذہنی وقوعے کے لیے جس کے بارے میں فرد کو کوئی شعور نہیں ہوتا، اور دوسرے اس ذہنی کارکردگی کے مشاہدات کے کلی مجموعہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ سگمنڈ فروئڈ جب انکانشس کہتا ہے، لاشعور کہتا ہے، تو وہ اسی لحاظ سے ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ دماغ کا ایک مخصوص گوشہ باقی حصوں سے منقطع ہونے کی بنا پر لاشعور کہلاتا ہے۔ یہ تو ان تمام نفسیاتی ذہنی اعمال کے لیے آتا ہے جن سے خود فرد بھی آگاہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی توجہ یا مشاہدہ باطن سے وہ ان کا مشاہدہ کر پاتا ہے۔ بالفاظ دیگر لاشعور ان تمام خیالات و اعمال کے کل مجموعے کا نام ہے جو بلحاظ نوعیت لاشعوری ہوتے ہیں۔ ایٹم کے کیمیاوی تصور کی مانند لاشعور بھی اس بنا پر محض نظریاتی ہے کہ اس کا بلا واسطہ مشاہدہ ناممکن ہے، لیکن یہ اس بنا پر تجرباتی بھی ہے کہ تمام انفرادی مشاہدات اور وقوعات کا توثیق اور اس بات کے بعد منطقی لحاظ سے جائزہ لینے پر کچھ نتائج کا استخراج کیا جا سکتا ہے، انکوٹ۔ یعنی ہم اگر یاک لاکا کی طرف جائیں تو یاک لاکا سگمنڈ فرائڈ کے سائیکو انالیٹیکل کریٹیسزم کے کانسیپٹ کو آگے لے کر گئے۔ یعنی یاک لاکا نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جو لاشعور ہے یہ زبان کی اور زبان ہے، یہ دونوں یعنی زبان لاشعور کی طرح پروگرامڈ ہے، اور زبان کا سارا نظام لاشعور کی طرح ہے، اور لاشعور کا سارا نظام زبان کی طرح پروگرامڈ ہے۔ یعنی یہ پہلے سے سٹرکچرڈ ہے۔ سٹرکچرڈ کیسے ہے؟ ہم اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں، زبان کے بارے میں نفسیات کے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ زبان جو ہیومن لینگویج ہے، انسانی زبان ہے، انسان کے برین سے زبان کے ضمن میں کچھ ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، پروگرامڈ جب ہم کہتے ہیں کہ لاشعور کی طرح زبان پروگرامڈ ہے، یا زبان بھی ایسے ہی ہے جیسے لاشعور ہے، یعنی پہلے سے پروگرامڈ ہے، تو پروگرامڈ لفظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی پروگرامڈ کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے ایک شطرنج کا کھیل ہے، اور اس کو ایک طرح سے یعنی ٹیکنالوجی نے آج کل عصر حاضر میں جس طرح سے پروگرامڈ کر کے ایک جگہ رکھ دیا ہے، ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے رکھ دیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک سائٹ کھولتے ہیں، وہاں آن لائن بھی کھیل سکتے ہیں شطرنج کے کھیل کو، اور ہم اس کو اپنے پروگرام یعنی اپنے سسٹم میں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے ہم محفوظ کر لیتے ہیں، اور وہاں آف لائن بھی کھیل سکتے ہیں، یعنی آن لائن بھی کھیل سکتے ہیں اور آف لائن بھی کھیل سکتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے؟ یعنی پروگرامڈ یہ کیسے ہے؟ یہ پروگرامڈ ایسے ہے کہ اس کا ایک پورا میکانزم بنا دیا گیا ہے کہ اس کا ہر کھیل ہے، اس کے ہر کھیل کے اپنے اصول ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کھیلتا چلا جا رہا ہے تو دوسرے کی باری نہیں آتی۔ یا پھر ہم اسی طرح ایک اور پروگرامڈ کھیل کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی لوڈو کا کھیل ہے۔ لوڈو کے کھیل کو آپ یوں سمجھیے کہ اس میں 2 پلیئر بھی کھیل سکتے ہیں، اس میں 3 پلیئرز بھی کھیل سکتے ہیں، اس میں 4 پلیئرز بھی کھیل سکتے ہیں۔ تو جب اس میں 2 کھلاڑی ہوں گے تو ایک کھلاڑی جب کھیل لیتا ہے تو پھر دوسرے کی باری آ جاتی ہے، دوسرا کھیل لیتا ہے تو پہلے کی باری آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کھیلتا جائے، یعنی جیسے ہم روٹین میں اگر یہ کھیل کھیلتے ہیں تو ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کی آنکھ میں دھول جھونک سکتا ہے،
لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پروگرامڈ ہے تو ہم کسی دوسرے کی آنکھ میں دھول نہیں جھونک سکتے. یعنی جس طرح سے اس کو فیڈ کر دیا گیا ہے, یعنی جس طرح سے وہ کھیل انسٹالڈ ہے, یعنی اس انداز سے ہی ہمیں کھیلنا ہے اور اس کے سارے پرنسپلز کے مطابق کھیلنا ہے. تو اسی طرح زبان جو ہے وہ پروگرامڈ ہے, اور انکانشیسنس, لاشعور, وہ بھی پروگرامڈ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں. اچھا, پھر ایک اور بات ہے کہ جو لینگویج ہے اس میں آپ کے پاس میموری فل نہیں ہے, آپ کے پاس سپیس ہے, آپ نئی چیزیں لرن کرتے ہیں, جیسا کہ نوم چومسکی بھی کمپیٹنس وغیرہ اور لرننگ کی تھیری پیش کرتے ہیں. تو اس میں انسان کی زبان سیکھنے کی ایبلٹی کی بات کرتے ہیں. یعنی انسان کی میموری میں سپیس ہے, ایسا نہیں ہے کہ 64 جی بی اس کی ہارڈ ہے یا 1 ٹیرا بائٹ اس کی ہارڈ ہے, اور اس کا ایک پروسیسر ہے, اور اس کی پروسیسر کی اپنی اس کا اپنا میکانزم ہے, اور اس کی پھر ریم ہے, اور اس کی ریم میں یہ کہا جائے کہ اس کی ریم اتنے جی بی کی ہے, 10 جی بی کی ہے, 4 جی بی کی ہے, 8 جی بی کی ہے, اس کی ہارڈ جو ہے 1 ٹیرا بائٹ ہے یا 500 جی بی ہے, تو اس کا پروسیسر جو ہے وہ اس کی یہ کوالٹی ہے, اس میں فلاں فلاں ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے. یعنی مطلب جو انسان کی زبان ہے یا انسان کا لاشعور ہے تو یہ پروگرامڈ, لیکن اس میں سپیس موجود ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ریم جو ہے وہ 64 جی بی ہے, تو جب یہ سیچوریشن پوائنٹ پر چلا جائے گا تو ہم اس میں سے کچھ ڈیلیٹ کر دیں گے. زبان میں کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا, اور ایسے ہی لاشعور میں سے بھی کچھ ڈیلیٹ نہیں ہوتا, بلکہ جب ہم زبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو عین موقع پر ہمیں وہ واقعہ, وہ بات یاد آ جاتی ہے, وہ لفظ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے, وہ سچویشن ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. یعنی انکانشیس سے سب کانشیس میں, سب کانشیس سے کانشیس میں, شعور میں چیزیں آ جاتی ہیں, یعنی ضرورت پڑنے پر. تو زبان بھی پروگرامڈ ہے لیکن زبان میں سپیس ہے, لاشعور بھی پروگرامڈ ہے لیکن لاشعور میں بھی سپیس ہے. یعنی لرننگ کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے, رکتا نہیں ہے. فروئڈ اور فروئڈ کی ادبی آئیڈیالوجی. فروئڈ ادبیات سے نئی اصطلاحات اخذ کرتا ہے یا اخذ کرتا تھا, اور اسے ادب کے مطالعات کا شوق حد سے زیادہ تھا. فروئڈ تحلیل نفسی کے لیے ادبیات ہی سے مثالیں اخذ کیا کرتا تھا. تخلیق کاروں کی شخصیات اور ان کی تخلیقات کے ذریعے فروئڈ لاشعور کی تعبیرات اور انسانی ذہن کے محرکات تک پہنچتا تھا, ان کے پس منظر تک پہنچتا تھا, ان کی ریزنز تک پہنچتا تھا. فروئڈ کی تحلیل نفسی اور جنسی لاشعوری محرکات کے نظریے نے نفسیاتی تنقید پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے. فروئڈ نے مذکورہ نظریوں کے زیر اثر ادب میں کئی رجحانات پیدا کیے. فروئڈ کی نظر میں تحصیل حظ کا جذبہ, فرحت و انبساط کا جذبہ ایک متوازن نظام کے لیے جد و جہد کرتا ہے. فروئڈ کے نظریے کے مطابق, فروئڈ کی آئیڈیالوجی کے مطابق, تخلیقی شخصیت یا عمومی شخصیت انسان کے سماجی دباؤ اور رشتوں کا نتیجہ ہے. بچہ اپنی کمسنی میں خاندان, سوسائٹی, مذہب کے زیر اثر پرورش پاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کلچرل امپیکٹ بھی اس پر پڑتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ خاندان, سوسائٹی, مذہب اور اپنی قومیت کی فکر سے متاثر ہوتا ہے. لیکن کچھ رجحانات اسے ورثے میں ملتے ہیں, اور ان رجحانات میں سے ایک اہم رجحان جنس ہے. سگمنڈ فروئڈ کے مطابق زندگی کی بنیادی قوت جنسی قوت ہے, جسے فروئڈ لبائڈو ایسی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے. ابتدائی زندگی میں انسان کے گرد و پیش کی رکاوٹوں کا احساس انسان کو نہیں ہوتا, لیکن عمر کی بڑھتی منزلوں کے ساتھ, ود دا پیسج آف ٹائم, مرور ایام کے ساتھ پابندیوں کا سلسلہ بھی بڑھتا جاتا ہے, اور ایک ایسی منزل آ جاتی ہے جہاں خواہشات اور پابندیوں میں تصادم ہوتا ہے, آویزش ہوتی ہے.
سوسائٹی کی پابندیاں خواہشات پر، آرزوؤں پر غالب آ جاتی ہیں اور انسان سوسائٹی کی پابندیوں کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے. لیکن انسانی خواہش اس شکست کے باوجود ختم نہیں ہوتی، لیکن انسانی خواہشات توڑ پھوڑ کے باوجود، شکست کے باوجود ختم نہیں ہو پاتی اور لاشعور کے پردے میں چلی جاتی ہیں. سگمنڈ فرائیڈ کے مطابق شعر و ادب بھی لاشعور کی فریاد ہے. دوسرے الفاظ میں اسے ناکردہ گناہوں کا اظہار بھی وہ کہتا ہے. سوسائٹی اور مذہب کی پابندیوں سے دبا ہوا جنسی جذبہ آسودگی اظہار کے لیے شعر و ادب اور فن کا سہارا لیتا ہے. انکانشس کے پردے میں، لاشعور کے پردے میں چھپے ہوئے جذبے کا اظہار فنکار کو تخلیق کے لیے مجبور کرتا ہے، ایک لکھنے والے کو تخلیق کے لیے مجبور کرتا ہے. تخلیق کار ایک ایسے اضطراب کے عمل سے گزرتا ہے کہ فن منصہ شہود پر آتا ہے، تخلیق منظر عام پر آتی ہے. سگمنڈ فرائیڈ اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ انکانشس میں، لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات کا اظہار کبھی ترفع کو پہنچ جاتا ہے. ادب اور فن اس ترفع کے مظہر ہیں، یعنی ادب اور فن کے ذریعے یہ اپنے سبلائم پر پہنچ جاتا ہے، ترفع پر پہنچ جاتا ہے، اپنی معراج پر پہنچ جاتا ہے. سگمنڈ فرائیڈ کے مطابق بیداری خواب اور ادب میں کوئی زیادہ فرق نہیں. دونوں انسان کی نا آسودہ، اد کچری، ادھوری خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جب سگمنڈ فرائیڈ کے نظریات کی روشنی میں مکالمہ کیا جاتا ہے تو مادی تنقید کی اہمیت کو کم کرنا مقصود ہوتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ سگمنڈ فرائیڈ کی آئیڈیالوجی، سگمنڈ فرائیڈ کا نظریہ اس کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اور پھر سائیکو اینالیٹک یعنی تحلیل نفسی کی تھیوری یا تحلیل نفسی کے نظریے کو پیش کرتا ہے. سائیکو اینالیٹک تحلیل نفسی کا نظریہ، سائیکو اینالیٹک تھیوری ہماری یعنی انسانوں کی سوچ کا ایک لازمی عنصر ہے. جدید ذہن نفسیات کے نئے نظریوں، نفسیات کی نئی آئیڈیالوجیز کی روشنی میں فرد اور اس کے ذہنی عمل میں زیادہ دلچسپی لینے لگا ہے. مصنف تخلیق کار اپنے ادب کی بنیاد فرد پر رکھتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی مخصوص نظریے سے فرد کی عکاسی کرنا، فرد کی داخلی صورتحال کی عکاسی کرنا نفسیاتی صداقت، نفسیاتی سچائی اور فنکارانہ حسن کے اگینسٹ ہے، خلاف ہے، برعکس ہے. اس کے خیال میں فن کے اظہار سے پہلے ایک کشمکش کی سی کیفیت فنکار کے انکانشس میں ہوتی ہے، ایک آویزش کی صورت اس کے فنکار کے، تخلیق کار کے لاشعور میں ہوتی ہے اور اس طرح اس کے محرک لاشعور میں جاگزیں جذبات اور خواہشات ہوتے ہیں. نہ کہ بادی النظر میں نظر آنے والے اثرات. سگمنڈ فرائیڈ کے مذکورہ اصول تنقید کی نظر میں تخلیقی عمل ایک نیوروٹک عمل ہے، ایک قوسیاتی عمل ہے، کیونکہ ایک تخلیق کار حقیقت سے آسودگی کی وجہ سے تمثیلی طور پر اپنی شخصیت کو پیش کرتا ہے. تخلیق کار فن کی تکمیل، خواہشات کے تصورات کو فن کے ذریعے خارجی اشکال میں پیش کر کے آسودگی حاصل کر لیتا ہے. کون؟ ایک فنکار. اس طرح تخلیق کار کے لیے آسودگی کا فرحت و انبساط کا ذریعہ بن جاتی ہے. نفسیاتی نقاد مذکورہ وسائل و ذرائع کا تجزیہ بھی کرتا ہے، ان کی تفہیم بھی کرتا ہے، جن کو ادیب اظہار خیال کا وسیلہ بناتا ہے. نقاد دیکھتا ہے، نفسیاتی نقاد دیکھتا ہے کہ کس طرح فنکار نے ان ذرائع سے فائدہ اٹھایا ہے. وہ شعور، لاشعور اور تحت شعور کے اثرات کا تجزیہ کرتا ہے،
ان کا جائزہ لیتا ہے، جائزہ لے کر ایک نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ فرائیڈ کے تحلیل نفسی اور جنسی لاشعوری محرکات کے نظریے نے نفسیاتی تنقید پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن یونگ کے اجتماعی لاشعور یا اجتماعی لاشعوری اساس سانچوں نے نفسیاتی تنقید کو یقیناً ایک نئی ڈائمنشن عطا کی ہے، ایک نئی جہت عطا کی ہے۔ یونگ کا نقطہ نظر یا یونگ کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ انسان کا ذہن ایک قوت متحرکہ ہے۔ انسانی زندگی میں دو قوتیں متوازی طور پر کار فرما نظر آتی ہیں، ایک شخصی لاشعور، دوسرا اجتماعی لاشعور۔ ظاہر ہے کہ سگمنڈ فرائیڈ کے شاگرد تھے یونگ، تو یونگ سگمنڈ فرائیڈ کی تھیوری کو آگے لے کر گئے، اس کے فلسفے کو، نفسیاتی فلسفے کو آگے لے کر گئے۔ یونگ کے مطابق اجتماعی لاشعور تاریخی حقائق اور انسانی تجربات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی شعور کا تعلق جو ہے وہ فرد کے ساتھ ہے، تحت و شعور کا تعلق یونگ کے مطابق معاشرے سے ہے، سوسائٹی سے ہے، اور شخصی لاشعور کا تعلق قومی عوامل یا قومی عناصر کے ساتھ ہے، اور اجتماعی لاشعور کا تعلق تاریخی عوامل کے ساتھ ہے۔ تخلیق کے نفسیاتی تجزیے سے، تخلیق کی تفہیم سے، تخلیقی تعبیرات کے عمل سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ تخلیق کے پس پردہ پیچیدہ گنجلک نفسی محرکات کے جو سلسلے ملتے ہیں، ان کا ایک سلسلہ ان تاریخی عوامل سے جا ملتا ہے جو تخلیق کار سے صدیوں بلکہ ہزاروں سال کے فاصلے پر تھے۔ ہزاروں سال کے فاصلے پر موجزن نفسی محرکات اجتماعی لاشعور میں شامل ہوتے ہیں۔ فرد کا تخلیق کی جانب مائل ہونا شعوری ہے، مگر یہ شعور تحت شعور سے جڑا ہوا عمل ہوتا ہے۔ تحت شعور سے اس کا یہ رشتہ اسے معاشرے، قومی عوامل اور تاریخی عوامل سے مذکورہ رشتے کو نہ صرف مضبوط کرتا ہے بلکہ توانائی بھی عطا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تخلیق کے پیچھے مختلف محرکات کام کرتے ہیں، تخلیق کار کی نفسیات کے پیچھے بھی مختلف محرکات کام کرتے ہیں، جیسے کہ تاریخی عناصر و عوامل ہیں۔ جب ہم مائتھولوجی کی بات کریں تو اسطورہ اور لوک ادب کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ انسان ہی کا برین کام کر رہا ہے، اور قومی عوامل بھی شامل ہیں، فنی اقدار بھی شامل ہیں، اور لمحہ موجود بھی شامل ہے، اور پھر جا کر جو ہے وہ تخلیق منصہ شہود پر آتی ہے۔ یہ ایک تخلیق کار ایک تخلیق کے پیچھے جن عناصر و عوامل کو کار فرما یعنی ایک نقاد دیکھتا ہے کہ ایک تخلیق کے پیچھے کون کون سے عناصر و عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو لمحہ موجود بھی اس کے ساتھ کار فرما ہوتا ہے، پھر فن کے وسائل ہیں یا ذرائع ہیں، فنی اقدار ہیں، پھر قومی عوامل ہیں یا کلچرل ایلیمنٹس ہیں، یا پھر اگر کوئی مت ہے تو وہ ہے، یا اگر ایک تخلیق کار سپرسٹیشن ایلیمنٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہسٹوریکل فیکٹرز بھی، تاریخی عوامل بھی اس کے پیچھے لاشعور کے وہ عوامل اور محرکات کے طور پر کار فرما ہوتے ہیں جن کی تشکیل میں قوم کی قومیت کام کرتی ہے، ان کا مخصوص وے آف لائف، ان کا کلچر، ان کا مخصوص طرز احساس اور طرز فکر، اور اس طرح کے مختلف ایلیمنٹس جو ہیں اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سیاق و تناظر میں مذکورہ امور کی اہمیت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، یعنی تخلیق ہے تو تخلیق کے ساتھ لمحہ موجود ہے، فنی اقدار ہیں، فن کے ذرائع ہیں، اور قومی عوامل ہیں، اساطیر ہیں، ہسٹوریکل فیکٹرز ہیں، تاریخی عناصر و عوامل ہیں۔ مثال کے طور پر تاریخی اور ثقافتی ورثہ یعنی فنی اساطیر اور لوک روایات، جمالیاتی اقدار اور لسانی ڈھانچے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے رہتے ہیں، یا یہ منتقلی کا عمل جو ہے ایک دوسرے کا معاون ہوتا ہے۔ لمحہ موجود کے تجربات کا تخلیق میں منقلب ہو کر مذکورہ فکر اور تجربے کو ایک طرح سے محفوظ کرنے کا عمل بھی اس میں شامل ہے، اور پھر آنے والی نسلوں تک اس کی منتقلی، ٹرانسمیشن ہوتی رہتی ہے۔
ادب انسانی معاشرے کی دلکشی اور اثر انگیز ترجمانی کا ظاہر ہے کہ ایک سورس ہے یا دعوے دار ہے. معاشرتی تغیرات ثقافتی، اقتصادی اور اخلاقی معاملات و مسائل کی خوبصورت انداز میں جس طرح سے ادب پیشکش کر سکتا ہے اس طرح سے شاید کوئی اور یعنی ہم سورس اس طرح سے نہیں دیکھ پاتے کہ وہ اس طرح سے کام کر سکتا ہے جس طرح سے ادب جو ہے ان تمام عناصر کو ایک پیکج کے طور پر پیش کرتا ہے. تحت شعور کی مدد سے زندگی کی تمام قوتیں شعر و ادب کو براہ راست متاثر کرتی ہیں. یہاں صرف تخلیقات اور مجرد تصورات یا نظریات کو ہی اہمیت حاصل نہیں ہوتی بلکہ عہد بعہد بدلتے ہوئے انسان کے خیالات، انسان کے افکار، انسان کے تصورات کو بھی اس میں نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہے. ہر دور کے زندہ و تابناک ادب کے دامن میں اس دور کے میلانات و رجحانات، اس دور کے تجربات اور عصری تحریکات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معاشرتی پیچیدگیوں کو نمایاں طور سے دیکھا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ فن کا لاشعور سے گہرا تعلق ہوتا ہے. پہلے ایک تخلیق کار اپنے انفرادی لاشعور سے احساسات و جذبات کا سرمایہ حاصل کرتا ہے، پھر اجتماعی لاشعور سے اپنی تخلیق میں ایک قوس قزح جیسی رنگینی پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی تخلیق یعنی ایک تخلیق کار کی تخلیق میں انفرادی اور اجتماعی لاشعور کی توانائی اور رانائی نظر آتی ہے، اس میں ایک خوبصورتی نظر آتی ہے، اس کو ہم ایک پیکج ڈیل کے طور پر لیتے ہیں. فن کے وسیع تر سیاق و تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تخلیق کار کے تخلیق کردہ تجربات کا اس کی اصلی زندگی کا خارجی اور داخلی پہلوؤں سے انحراف ناگزیر ہے. مثال کے طور پر ہم غالب کے فن اور شخصیت کے نفسیاتی تجزیے سے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. غالب نے جو حرکی شخصیت اور کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مدے ہوئے فلسفی تھے، عصری اور خارجی اثرات کو اپنی داخلی شخصیت کا ایک طرح سے ناگزیر حصہ بنا لیا تھا. اس مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تخلیقی ذہن ایک قوت متحرکہ ہے اور انسانی زندگی میں یہ دونوں قوتیں متوازی طور پر نظر آتی ہیں. شخصی لاشعور اور اجتماعی لاشعور کی مدد سے ہی فنکار اپنی تخلیق کو بھرپور بناتا ہے. ظاہر ہے جب ہم تنقید کے پیراڈائم میں آتے ہیں تو تنقید بھی جا بجا ناقدین کے یہاں نفسیاتی شعور کی کارفرمائی کے عمل کو ہم ایک طرح سے دیکھتے ہیں. اردو تنقید میں تنقید نگاروں کے یہاں ظاہر ہے کہ نفسیاتی شعور کارفرما نظر آتا ہے. اس سیاق و تناظر میں اگر کسی کے یہاں نسبتاً زیادہ نفسیاتی اشارے ملتے ہیں تو وہ ڈاکٹر وحید قریشی ہیں، ڈاکٹر سلیم اختر ہیں اور متعدد ناقدین ہیں جن کے ہم نام لے سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان ناقدین نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے نفسیاتی عناصر و عوامل کی جانب جو ہے وہ زیادہ توجہ صرف کی ہے. جس طرح سے ہم ریاضتیں کے مصنف نقاد ریاض احمد کا نام لے سکتے ہیں. ریاض احمد کی تحریروں میں نفسیاتی ایلیمنٹس جو ہیں وہ زیادہ بلکہ بھرپور انداز سے دیکھنے کو ملتے ہیں. ہم میرا جی کا نام لے سکتے ہیں، نون میم راشد کا نام لے سکتے ہیں، ہم شمشاد عثمانی کو بحیثیت نفسیاتی نقاد دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر وحید قریشی کا تو میں ذکر کر چکا ہوں، ریاض احمد کا بھی ذکر کر چکا ہوں. محمد حسن عسکری کی تحریروں میں نفسیاتی عناصر دیکھنے کو ملتے ہیں. سلیم احمد ہیں، علی عباس جلال پوری ہیں، ڈاکٹر شکیل الرحمان ہیں، سید شبیہ الحسن ہیں اور اسی طرح ہم دیویندر اسر کو بھی کسی طور پر اگر ہم پوسٹ ماڈرن کریٹک کے طور پر بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن ان کی تحریروں میں نفسیاتی نقطہ نظر یا نفسیاتی تھیری جو ہے وہ ہمیں وہ اس کی کارفرمائی بھی دیکھنے کو ملتی ہے. ڈاکٹر محمد اجمل کا
ہم نام لے سکتے ہیں. ڈاکٹر ابن فرید نے نفسیاتی نقطہ نظر سے، نفسیاتی تھیوری کے تناظر میں انہوں نے ادب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ادب کی تفہیمات اور ادب کی تعبیرات کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے جہاں تک فرائیڈ کی اہمیت کا تعلق ہے، اس لحاظ سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. تحلیل نفسی کے طریقہ کار کے ذریعے اس نے لاشعور کو سائنسی بنیادوں پر استوار کیا. اس سے پہلے شوپنہار وغیرہ ایسے لکھنے والے تھے جو لاشعور کے بارے میں انہوں نے لکھا تو صحیح، لیکن ان کا نقطہ نظر فلسفیانہ تھا اور رویہ بڑی حد تک غیر سائنسی کہا جا سکتا ہے. لیکن سگمنڈ فرائیڈ نے مذکورہ ناقد کے برعکس ایک سماجی سائنسدان کے طور پر ایک کلینیکل سائیکولوجی کی چیز نفسیات کو بنا کر عملی زندگی سے اس کا رشتہ استوار کر دیا، یعنی نفسیات کا یا تحلیل نفسی کا. یہ نقطہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے سیاق و تناظر میں لاشعور اور تحلیل نفسی کی اس مقبولیت کو سمجھا جا سکتا ہے جس کی بنا پر مذہب، کلچر، ادب اور فنون لطیفہ کا لاشعور یعنی انکانشس اور تحلیل نفسی کی روشنی میں تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اس کی تفہیم کی جا سکتی ہے. فلسفیانہ مباحث میں لاشعور ایک مبہم اور پر اسرار قوت تھی جس سے اگرچہ صوفی اور شعراء بھی واقف تھے، لیکن اسے سمجھنا اور اس کو انٹرپریٹ کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. فلسفے کے حوالے سے انکانشس محض الجبرے کا لا ہی بنا رہا، لیکن سگمنڈ فرائیڈ نے جن سائنسی اصولوں کی روشنی میں لاشعور کی کارکردگی پر روشنی ڈالی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اعصابی عوارض، اعصابی بیماریوں اور ذہنی امراض کو لے کر روزمرہ کے معمولات تک میں اس کی کارفرمائی کو ایک طرح سے ایک رشتے میں منسلک کر دیا، تو اس لحاظ سے لاشعور پر اسرار اور مبہم یا ماورائی یا مابعد طبیعیاتی سلسلہ نہ رہا، بلکہ ایک طاقت کے سرچشمے کے انداز سے ابھر کر منصہ شہود پر آیا. سگمنڈ فرائیڈ کا یہ ایک بڑا کام ہے تحلیل نفسی کا. فرائیڈ تخلیقات، ادب پارے اور نفسیات بحیثیت ڈسپلن. ظاہر ہے کہ فرائیڈ تخلیقات کو، ادب پاروں کو، نفسیات کو ایک ڈسپلن کے طور پر لیتا ہے. وہ ان کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھتا. سب سے پہلے تو فرائیڈ کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ فرائیڈ بنیادی طور پر ایک سماجی سائنسداں تھا. تخلیقات، ادب پاروں کو نفسیات کے ڈسپلن اور نفسیات کے متعین اصولوں کی روشنی میں جانچتا تھا، پرکھتا تھا، ان کی تفہیم و تعبیر کے عمل سے گزرتا تھا. فرائیڈ نے دو وجوہ کی بنا پر ادب سے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا. ایک تو یہ کہ وہ ادب کا شوق رکھتا تھا، ذوق رکھتا تھا، اگرچہ بعد میں تحلیل نفسی کے لیے موضوع مثالیں بھی اس نے ادب سے لیں، اور بعض صورتوں میں تو مذکورہ اصطلاحات بھی اس نے وہیں سے کوائن کیں یا وہیں سے تلاش کرنے کے لیے اس نے ادب پاروں کو تحلیل نفسی، سائیکو اینالیٹک تھیوری کے ذریعے ان کو سمجھا جانا. لیکن ایک سائیکیٹرسٹ کے طور پر اس نے اپنی دلچسپیوں سے قطع نظر بھی ادب سے ایک بہرحال تعلق اپنا رکھا. اس کا ایک جو ذوق تھا، اس کا جو شوق تھا کہ وہ تخلیق کار کی شخصیت اور تخلیقات میں اسے لاشعور کی کارفرمائی کی صورتحال کو جو ہے انکانشس کو دیکھتا تھا. اور ایک سائیکیٹرسٹ کے طور پر سگمنڈ فرائیڈ کی دلچسپی کا مرکز انسانی ذہن کی متنوع کارکردگی اور اس سے وابستہ لاشعوری محرکات تھے. انسان کی خواہشات اور انسان کی آسودگی اور ناآسودگی کے تناظر میں جو ساری صورتحال تھی وہ اس کو ایک طرح سے جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، ان پیچیدگیوں کو جاننے کی کوشش کرتا تھا. ظاہر ہے کہ ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے. 3 basic premises of Freud's theory which led
The foundation of psychological and psychoanalytic criticism could be summed up like this: an individual's mental processes are largely unconscious. Human behavior is motivated by sexuality. Initiated one's attitude to sex governs his or her behavior. And 3. Social taboos attached to sexual impulses compel a person to be inhibited about love and sex. Hence, most of our sexual desires and repressed. Freud argues that our mental processes are assigned to 3 psychic zones: the id, the ego, and the superego. As the id is reservoir of libido, it seeks pleasure in life, whereas the ego stands for reason and reality, and superego stands for morality in life. Whereas the id is dominated by the pleasure principle and the ego by the reality principle, the superego is dominated by the morality principle. We might say that the id would make us devils, that the superego would have us behave as angels, or worse, as creatures of absolute social conformity, and that it remains for the ego to keep us healthy human beings by maintaining a balance between these two opposing forces. It was this balance that Freud advocated, not a complete removal of inhibiting factors. हमने देखा कि सिगमंड फ्रॉइड के निज़ाम में, उसकी आइडियोलॉजी में बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज है इड है, ईगो है और सुपर ईगो है. और जाहिर है कि ये सारे अनासिर जो है ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं. साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म ओज इट्स ओरिजिन टू सिगमंड फ्रॉइड, an Australian psychologist, and its development to Jacques Lacan, a French psychoanalyst, as a form of literary criticism. It uses some of the techniques of psychoanalysis in the interpretation and analysis of literature. It is not the same as psychological criticism, which was prevalent in the first half of the 19th century. Psychological criticism of the 19th century interprets literature in terms of the mental process of the author and analysis, works in the lines of the author's personality. Hence, it is a kind of biographical criticism, psychoanalytical criticism, although it is a type of psychological criticism. It lays emphasis on psychoanalysis and advocates a theoretical framework for the analysis of literature. हमने देखा कि फ्रॉइड का बुनियादी सरोकार क्या है, और फ्रॉइड जो है वो न सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी को एक साइकेट्रिस्ट के तौर पर देखता है, समझता है, वो अदब पारों के ज़रिए भी वो शख्सियत के पसे पर्दा मुहरक़ात तक पहुंचता है. हाँ, तो सिगमंड फ्रॉइड की जो थियरी है या साइको एनालिटिक थियरी है, उसको लिटरेरी थियरी के तौर पर, एक क्रिटिक के तौर पर इस्तेमाल किए याक लाकान ने. याक लाकान का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसने सिगमंड फ्रॉइड के काम को एक स्टेप और आगे लेकर गया, या एक से ज़्यादा स्टेप आगे लेकर जाने वाली बात की जा सकती है. तो बहरहाल फ्रॉइड बुनियादी तौर पर तख्लीक़ात और तख्लीक़कारों की
نفسی چھان پھٹک کرتا ہے۔ فروئڈ کے نظریہ ادب کا مطالعہ محض ان اصولوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے جن کی مدد سے اس نے تخلیق کاروں کی نفسیات کو سمجھا اور سمجھایا، بلکہ نفسیاتی نقاد کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ خود ان اصولوں کی روشنی میں ادب پاروں کی کس انداز سے قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے۔ دیکھیے، سگمنڈ فرائڈ ایک طرح سے نظریہ ساز تھا اور ایک سائیکو اینالسٹ تھا، یعنی وہ پریکٹیکلی بھی چیزوں کو دیکھتا تھا، لیکن وہ دیگر کریٹکس کی طرح جو روایتی کریٹکس تھے جن کا تعلق صرف ادبی نظریات سے تھا، یا جو ادبی تھیرسٹ تھے، ادبی نظریہ ساز تھے، سگمنڈ فرائڈ جو ہے ان کی طرح نہیں تھا۔ سگمنڈ فرائڈ کیا ہے کہ سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ ادب کو بھی کس راستے سے پرکھتا ہے، ادب کی تفہیم کس راستے سے کرتا ہے، ادب کو کس راستے سے جاننے کی کوشش کرتا ہے، یا ادب کی اقلیم میں، ادب کی سلطنت میں جانے کی جو کلید ہے سگمنڈ فرائڈ کے پاس، وہ نفسیات ہے۔ وہ نفسیات کے ذریعے ادب کی تفہیم کرتا تھا، ادب کی تعبیرات کرتا تھا۔ سگمنڈ فرائڈ نے خواہشات کی ناآسودگی، انسانی نفسیات پر دباؤ اور پھر کسی چیز سے گریز، امتناعات اور کسی چیز کی طرف مراجعت، اپنے ماضی کی طرف مراجعت اور انسانی سائیکی جیسے عناصر و عوامل کا نہایت باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کیا، اور ان کی کارگزاری کہ ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو آمیزش ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اعصاب پر جس طرح سے یہ تمام عناصر عمل اور رد عمل کرتے ہیں، ان تمام مظاہر کا نفسیاتی مریضوں سے لے کر اعلیٰ ترین تخلیقی قوتوں کے حامل افراد تک یہ تمام عناصر جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو سگمنڈ فرائڈ جو ہیں وہ ایک عمومی نوعیت کا انسان اور ایک اعلیٰ درجے کا تخلیق کار، اس کی تخلیقات میں بھی ان ایلیمنٹس کو وہ تلاش کرتے ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ نے اپنے مطلب میں جہاں وہ پریکٹس کرتا تھا آنے والے نفسیاتی مریضوں کا بھی مطالعہ کیا، اور ان کی نفسی سرگزشتوں کو ایک ناول کے مثل قرار دیا، اور انہیں لکھنے کے لیے خود بھی اس نے فکشن رائٹر بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے تخلیقات اور تخلیق کاروں کی مدد سے نفسی چھان پھٹک کی۔ اس لیے فرائڈ کے نظریہ ادب کا مطالعہ فقط ان اصولوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے جن کی مدد سے اس نے تخلیق کاروں کی نفسیات کو سمجھا اور ان کو انٹرپریٹ کیا، بلکہ ایک نفسیاتی نقاد کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ خود ان اصولوں کی روشنی میں ادب پاروں کا کس طرح سے تجزیہ کرتا ہے، یا ادب پاروں کو کس طرح سے اسیس کرتا ہے اور کس طرح سے ان کے بارے میں فیصلے صادر کرتا ہے۔ تخلیقات کے ضمن میں تخلیق کار یا مصنف خاص نوعیت کی حامل ذہنی آزادی کو بروئے کار لاتا ہے، جس کا اظہار انتخاب مواد اور بعد کو منتخب مواد میں ترمیم، اضافے اور تبدیلی کے عمل سے ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں تو ایک تخلیق کار کو مواد کہاں سے ملتا ہے، یعنی مواد اس کو ملتا ہے تاریخ سے، ایک تخلیق کار کو مواد ملتا ہے عصری زندگی سے، لمحہ موجود سے، اس کو فن کے جو ذرائع ہیں، فن کے جو وسائل ہیں، فنی اقدار ہیں، ان کو بھی وہ بروئے کار لاتا ہے۔ پھر اس کو مواد ملتا ہے قومی عناصر و عوامل سے، پھر وہ اسطورہ کو بھی بروئے کار لاتا ہے، پھر نسلی خزانے سے بھی اسے میٹر ملتا ہے، اور مابعد الطبیعات سے بھی اسے بہت کچھ ملتا ہے، اسے اپنے کلچر سے ملتا ہے، اور انسانی ذہانت سے وہ بہت کچھ حاصل کرتا ہے، یعنی کولیکٹیو انکانشس جسے آگے چل کر یونگ کہتے ہیں، اور ہسٹوریکل فیکٹرز سے بھی وہ بہت سارا مواد اکٹھا کرتا ہے۔ بہرحال تو فرائڈ بنیادی طور پر ایک سوشل سائنٹسٹ تھا، سماجی سائنسداں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے تخلیق کاروں اور تخلیقات سے گہری دلچسپی تھی۔ دلچسپی بہرحال اس کی یہ نفسیات کے تابع ہی رہتی ہے۔ بالفاظ دیگر ادبی ناقدین کے برعکس
سگمنڈ فرائڈ نفسیات کے راستے پر چل کر ادب کی سلطنت میں داخل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ادبیات کو ایک تخلیق کار یا ایک ہنرمند یا ایک تخلیقی فنکار یا ادبی نقاد کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ایک سائیکولوجسٹ کے طور پر، ایک نفسیات کے ماہر کے طور پر ادب پاروں کو دیکھتا ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ ڈراموں کا یا فکشن کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ ادبی نقطہ نظر سے مطالعہ نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ ہم فرائڈ کی تحریروں کا جب کمپیریزن کریں گے، تقابل کریں گے، موازنہ کریں گے، تو ہم کسی ادبی نقاد کے ساتھ موازنہ اس طرح سے نہیں کر سکتے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کریٹک نے فلاں چیز کو فلاں پر ترجیح دی ہے. ظاہر ہے کہ سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ ادب کے بارے میں، انسانوں کے رویوں کے بارے میں قطعی طور پر ایک ڈیفرنٹ نوعیت کی آئیڈیالوجی کا حامل ہے. اس نے جمالیات کے حظ کے لحاظ سے کبھی ادبیات کا تقابل نہ کیا تھا کہ ایک ادب پارہ جو ہے وہ جمالیاتی حظ کا باعث ہے، انبساط کا باعث ہے. سگمنڈ فرائڈ اس طرح سے جو ہے وہ کسی بھی ادب پارے کو نہیں دیکھتا تھا، نہ کسی ڈرامے کو دیکھتا تھا، نہ پڑھتا تھا، نہ کسی فکشن یعنی ناول کو، شارٹ سٹوری کو اس انداز سے پڑھتا تھا. وہ صرف اور صرف نفسیات کے نقطہ نظر سے پڑھتا تھا. دیکھیے، ادب کی اثر پذیری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ایک سائنسی انداز بہرحال جو ہے وہ حاوی رہتا ہے، اور فرائڈ جسے کہتا ہے فن پارے یا ادب پارے اور خصوصیت سے ادبیات اور سنگ تراشی کے نمونے اس پر گہرا اور دیرپا اثر کرتے تھے، اور وہ اپنے مخصوص انداز کے مطابق یعنی نفسیات کی روشنی میں ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا تھا. یعنی فن پاروں کو، ادب پاروں کو ادبیات کے ضمن میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، سنگ تراشی کے نمونوں کو دیکھتا تھا. تو سگمنڈ فرائڈ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر نفسیات کے اپنے اصولوں کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ کیوں اس پر اثر انداز ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ سگمنڈ فرائڈ موسیقی سے لطف اندوزی کی صلاحیت سے بالکل ایک طرح سے عاری تھا. یعنی جب ہم سگمنڈ فرائڈ پر ہونے والی تنقید کے ضمن میں دیکھتے ہیں تو مختلف کریٹکس نے لکھا ہے کہ فن پارہ جو ہے یا ادب پارہ یا فکشن، ناول، شارٹ سٹوری یا ڈرامہ ایک لحاظ سے جمالیات کے حظ کا ذریعہ بھی ہے، لیکن سگمنڈ فرائڈ جو ہے اس ایلیمنٹ کو نظر انداز کر دیتا تھا. ظاہر ہے کہ فرائڈ نے اسے ادبی تخلیقات سے منع کر کے اپنی تمام صلاحیتوں کو نفسیات اور تحلیل نفسی کے لیے وقف کر دیا تھا. اور ظاہر ہے کہ اس کا شاگرد یونگ بھی آگے چل کر اسی کی طرز میں کام کرتا ہے. سگمنڈ فرائڈ کے لیے ادب کے مقابلے میں تحلیل نفسی کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. وہ کیا کرتا تھا؟ اسے نوشتہ تقدیر تصور کرتا تھا، اور اس نے اپنے شاگرد آرنلڈ یونگ کو بتایا بھی کہ سب سے پہلے تو مجھے نفسی معالج بن کر اپنے مقدر کی تکمیل کرنی چاہیے. یعنی اب ہمیں یہاں یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ فرائڈ ادب کے مقابلے میں تحلیل نفسی کو ایک لحاظ سے نوشتہ تقدیر سمجھتا تھا.